اشتر اوصاف صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ اشتر اوصاف صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کہیں گے؟ 10 سال کی سزا سنا دی گئی، اب آگے اپیل میں جا سکتے ہیں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی؟ دیکھیں، اس میں تو چونکہ یہ ملک سے غداری کے مترادف بات تھی، اس کے اندر تو سخت سزا دی جا سکتی تھی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جج نے جو ہے بڑی لینینٹ سزا دی ہے 10 سال کی۔ ضروری ہے کہ ہم یہ کہ سائفر ہے کیا؟ سائفر جو ایک دستاویز ہوتی ہے جو کہ سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے اور اس کو ایک پرٹیکولر طریقے سے انکرپٹ کیا جاتا ہے۔ اس کی انکرپشن جو ہے وہ آپ کی ساری کمیونیکیشن کو جو ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک سے آ رہی ہو، لیکن وہ آپ کے اپنے سفارتکار بھیجتے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی باہر سے کسی نے وہ بھیجا تھا، کسی امریکی نے لکھا تھا۔ یہ تو آپ کے اپنے سفارتکار کی اپنی ایک سوچ تھی جس کے متعلق کیا گیا۔ ان چیزوں کو اخفا کرنا جو ہے وہ جرم ہے۔ یہاں صرف اخفا جو ہے وہ پبلک کرنا جو ہے وہ جرم ہے، اور نہ صرف اس کو ان آتھورائزڈ لوگوں کو دکھایا گیا، بتایا گیا، بلکہ اس کے اندر پبلک کو لہرا کے دکھایا گیا کہ جناب یہ وہ ڈاکیومنٹ ہے، اور اس ڈاکیومنٹ کو پھر جو ہے بتایا بھی نہیں، اور وہ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ نہ واپس گیا، نہ اس کے متعلق کوئی ٹریسز ہے۔ یہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس میں کوئی عینی شاہد کی ضرورت ہے۔ یہ کیس تو ڈاکیومنٹری ایویڈنس کی بات تھی، اور اس کے اندر تمام چیزیں جو ہیں وہ ایڈمیٹڈ ہیں۔ اس لیے یہ سزا جو ہے نہ کوئی اچنبھا ہے، نہ کوئی انہونی بات ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ امریکہ جیسے ملک میں بھی ایک صدر کو جو ہے وہ پارڈن لینا پڑا تھا۔ ان کو پارڈن دیا گیا تو اس لیے وہ سزا سے بچ گئے تھے، یعنی ان کو جیل نہیں کاٹنا پڑی، ورنہ تو یہ تمام ممالک میں، پوری دنیا میں اس کے خلاف سخت تعذیبی کارروائی کی جاتی ہے۔ اچھا اشتر اوصاف صاحب، 25 گواہان کے بیانات قلم بند ہوئے سماعت کے دوران، گزشتہ روز بڑی لمبی سماعت بھی ہوئی، لیکن بانی پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا 342 کا جو بیان تھا وہ ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ کیا کہیں گے آپ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 342 کا جو ہے بیان اس کو ریکارڈ نہ کیا جائے؟ 342 کا وہ آئے اور انہوں نے بیان دیا، لیکن یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اپیل میں دیکھے جائیں گے، لیکن فی الحال سزا جو ہے وہ دی جا چکی ہے۔ ٹرائل کورٹ کا جو معاملہ ہے وہ فائنل ہو گیا ہے، اور ان کو یہ سزا جب تک کہ اس کو اوور ٹرن نہیں کیا جاتا یا ان کو ضمانت نہیں ملتی، ان کو جیل کاٹنا ہوگا۔ اچھا اشتر اوصاف صاحب، آپ نے کہا کہ بڑی لینینسی سے جو ہے وہ جج ابو الحسن ذوالقرنین صاحب کی جانب سے جو ہے وہ فیصلہ سنایا گیا، 10 سال قید کی سزا، اس سے زیادہ بھی سزا ہو سکتی تھی۔ اس سزا کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے کسی کا قتل ہو جائے اور اس کو انسانیت کا قتل قرار دیا جاتا ہے، اسی طرح کوئی سیکرٹ جو ہے اس کو آپ عیاں کر دیں تو وہ آپ کے ملک کے ساتھ غداری ہے، اور ملک کے ساتھ غداری کے لیے لیننسی نہیں دکھانی چاہیے۔ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ چاہے وہ کوئی سیکشن آفیسر ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر ہے، اگر وہ ایسا کوئی کام کرے گا، چاہے اس سے اس کو پرسنل گین ہو نہ ہو، کسی اور کو پرسنل گین ہو یا نہ ہو، سیکرٹس کو سیکرٹ ہی رہنا چاہیے۔ اور اس کی تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ ان معاملات میں جو ہے وہ چیزیں جو ہیں جن کو گارنٹی کیا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے عیاں نہیں ہوں گی، ان کو عیاں نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہمارا تو یہ قانون بھی ہے، اور ہمارا آئین کے اندر جو آپ کا حلف نامہ ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ جو بھی معاملات آپ کے کارہائے منصبی سے متعلق ہوں گے ان کا وہ آپ ان کو عیاں نہیں کریں گے۔ تو یہ ہے معاملہ جس کو دیکھنا جو ہے وہ ازحد ضروری ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ ایک وزیر اعظم جو ہے وہ اس کی کتنی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جتنی بڑی ذمہ داریاں ہوں اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ سزا جو ہے چیزوں کی ملتی ہے۔ اچھا اشتر اوصاف صاحب، جو کچھ سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے کیا، کیا وہ غداری کے زمرے میں آتا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ ایسے معاملات میں بیٹھتے ہیں جو کہ سیکرٹ اسٹیٹ سیکرٹ کے زمرے میں آئے، چاہے وہ اوتھ لے نہ لیں،
ان کو وہ اپنے سینے میں ہی رکھنی چاہیے، کیونکہ آپ کے ملک کی سالمیت، آپ کی جو ایکسپیکٹیشن ہے آپ سے کہ آپ کو ذمہ داری کا ثبوت دیں گے، وہ ازحد ضروری ہیں، اور میں اس کو غداری یہی کے زمرے میں گنتا ہوں۔ اشتر اوصاف صاحب، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے؟ دیکھیے وہ معاملہ جو ہے وہ اس کی صراحت کے ساتھ آئین میں بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت معاملہ تھا، اور آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت ہی ٹرائل ہوا، اور آپ اگر اس کا دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ان کو چارج شیٹ کیا گیا، اس میں آرٹیکل 6 کا ذکر نہیں ہے، اس لیے اب وہ آرٹیکل 6 کی بات نہیں ہوگی۔ یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کا جرم ہے، جس کے مطابق آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے مطابق ہی سزا دی گئی۔ ہمارے ساتھ ماہر قانون اشتر اوصاف صاحب موجود ہیں، ساتھ ہی رہیے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔